ایک رات آسمان پر سینکڑوں میزائل تھے، اسرائیل کے سائرن بج رہے تھے، ایران کہہ رہا تھا یہ صرف شروعات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر یہ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ امریکہ اچانک بیچ میں کیوں آیا؟ ایران نے یہ خطرناک میزائل کہاں چھپا رکھے تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا واقعی آبنائے ہرمز بند ہونے والی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم پوری کہانی کو جوڑیں گے، خفیہ منصوبے، زیر زمین میزائل سسٹمز، اور وہ لمحہ جب دنیا تیسری جنگ کے خوف میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ کہانی صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں، یہ کہانی ہے کئی سالوں کی دشمنی، خفیہ حملوں اور بدلے کی آگ کی۔ اسرائیل ہمیشہ ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا رہا، کیونکہ ایران کھل کر فلسطین اور حماس کی سپورٹ کرتا تھا۔ دوسری طرف ایران سمجھتا تھا کہ اسرائیل مڈل ایسٹ پر قبضہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن شام میں ایران کے ایک اہم کمانڈر پر حملہ ہوا۔ ایران نے الزام لگایا کہ یہ حملہ اسرائیل نے کروایا ہے۔ بس وہیں سے صورتحال خطرناک ہونا شروع ہوئی۔ ایران نے خاموشی توڑ دی اور پہلی بار کھل کر اسرائیل پر براہ راست حملے کی دھمکی دی۔ اب سوال یہ تھا، امریکہ کیوں کود پڑا؟ کیونکہ اسرائیل امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر اسرائیل کمزور ہوتا تو امریکہ کا پورا انفلوئنس خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اسی لیے امریکہ نے فوری جنگی جہاز، دفاعی سسٹمز اور نیول فورس مڈل ایسٹ بھیج دی۔ امریکی حکام کو ڈر تھا کہ اگر ایران نے مکمل حملہ کر دیا تو پوری خطے میں جنگ پھیل سکتی ہے۔ لیکن ایران بھی تیار بیٹھا تھا، اور اصل حیرانی دنیا کو تب ہوئی جب ایران نے اپنے خفیہ میزائل سسٹمز دکھائے۔ دنیا سمجھتی تھی کہ ایران صرف دھمکیاں دیتا ہے، مگر پھر ویڈیو سامنے آئیں، پہاڑوں کے اندر بنے خفیہ ٹنلز، زیر زمین میزائل بیس اور سینکڑوں بیلسٹک مسلز۔ ایران کئی سالوں سے اپنے ویپنز تیار کر رہا تھا۔ کچھ میزائل اتنے ایڈوانس تھے کہ ریڈار بھی انہیں جلد پکڑ نہیں پاتا۔ ایران نے اپنے ویپنز کو عام شہروں سے دور پہاڑوں اور انڈر گراؤنڈ بنکرز میں ہائیڈ کیا ہوا تھا، تاکہ اگر اسرائیل حملہ کرے تب بھی ایران جواب دے سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ٹینشن میں آ گئے۔ اب یہاں ایک اور خفیہ آپریشن سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے اہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ خفیہ حملے، جاسوسی نیٹ ورکس اور سائبر آپریشنز تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا کہ ہمنائی کو نشانہ بنایا گیا، مگر حقیقت کیا تھی؟ کئی خبریں فیک بھی نکلیں، کیونکہ جنگ میں سب سے خطرناک ہتھیار صرف میزائل نہیں بلکہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ ہر طرف پروپیگنڈا چل رہا تھا اور عام لوگ حقیقت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر دنیا کے سامنے آیا سب سے خطرناک لفظ، آبنائے ہرمز۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ایران نے وارننگ دی کہ اگر اس پر دباؤ بڑھا تو وہ آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا میں تیل مہنگا ہو جاتا، سٹاک مارکیٹس گر جاتے اور عالمی معیشت ہل جاتی ہے۔ اسی لیے امریکہ نے فوراً اپنے بحری جہاز وہاں بھیج دیے۔ کچھ دن ٹینشن رہی، جہاز رکے، انشورنس ریٹس بڑھ گئے، مگر آخر کار راستہ مکمل بند نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہارمز بند ہو جاتا تو شاید دنیا ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہو جاتی۔ آج بھی سوال باقی ہے، کیا یہ جنگ واقعی ختم ہوئی یا یہ صرف ایک وقفہ ہے کسی بڑے طوفان سے پہلے؟ ایران، اسرائیل اور امریکہ تینوں اب بھی تیار بیٹھے ہیں۔ مڈل ایسٹ آج بھی دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ مانا جاتا ہے، اور اگر ایک غلط فیصلہ ہو گیا تو اس کے اثرات صرف ان ملکوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا ہل سکتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ جنگ آگے بڑھے گی یا سب کچھ خاموش ہو جائے گا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں،
اور اگر آپ ایسی ہڈن سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔